بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کام کرتے ہیں اللہ کا دین کو قائم کر کے اس معاشرے میں عدل، انصاف، اخوت، محبت پیدا کر کے پھر آگے کیا، کیونکہ وہ رکن اکیلا نہیں ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا اس کو، بہت عظیم لشکر ہے جو سارا دنیا میں ایسے لشکر اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو آگے نہیں گئے۔ ثم سے واضح ہو رہا عرصہ اتبع السبب جاری حتى يعني إذا إعادة بلغ وهشجيع كده مطلع الشمس وهي بعد طالعة جهان السورج طلوع جهان طلوع مطلب कहीं और से غروب होते हैं طلوع، लेकिन وجدها ضحى ضمير إشارة किस तरफ है؟ نہیں سورج کی طرف، لأن تطلع وجدها دیکھا اس کو تطلع ادھر على قوم اس قوم کے اوپر لم نجعل لهم من دونها یعنی سورج اور اپنے درمیان کچھ حائل نہیں، پردہ نہیں ہے، کچھ چیز رکنے والی نہیں ہے، گرمی سورج کے سامنے ہے، یعنی جنگلی قوم سب کو گھر بنانا نہیں آتا، اس کو لباس کیا ہے نہیں پتا، اچھا لن نجعل من دونها سترا، سترا ستر سے بنا یعنی کپڑا نہیں پہنتے ہیں، اگر کپڑا پہن لیا تو ستر آ گیا، تو آج بھی نہیں قبائل بہت ننگے قبائل رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، ایسے لوگوں کو کھال میں طاقت دیتا، سورج کی گرمائش کو بھی برداشت کر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اور سردی میں کتنے درجہ حرارت سردی میں وہ برداشت کر لیتے، کچھ متاثر نہیں ہوتے، ایسے ننگا سردی میں ہو یا گرمی ہو ننگا ہی رہتے ہیں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا میرے بندہ کو، وہ نہیں جو کپڑا پہنتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اے سی بھی چلاتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے اور سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر چلاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسی کی جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ جانور بھی اس طرح، ایک جانور کون سا مکان بنا کے دے رہا ہے سردی سے بچنے کے لیے؟ ہاں کچھ مخصوص جانور جو دل بناتے ہیں پتہ نہیں سہارا، لیکن ہر جانور تو ایسا نہیں، ایسے جانور بھی تھے قطب شمال میں برف گر رہا، وہ عیش کر رہا ہوگا، کچھ بھی متاثر نہیں ہوا، تو یہ قوم بھی سمجھو جنگلی قوم ہے جو نہ مکان ہے نہ لباس ہے، کچھ بھی نہیں، اور سورج ڈائریکٹ اس کے اوپر ہے، اردو نے ایسے کہا، لیکن اس آیات سے ہمیں کیا واضح ہوگا؟ وہ وہاں ایک دن 3 مہینہ، بعض جگہ ایک دن 6 مہینہ سورج غروب نہیں، آج ہے نہیں ہے، آج بھی ہے قطب شمالی نارتھ پول ساؤتھ پول، تو اس کا ایک دن 6 سورج کبھی غروب نہیں ہے، 6 مہینہ کے بعد پھر غروب ہوا تھا، تو جس جگہ پر دلدل پہنچ گیا ہمیں لگ رہا وہی قطب شمالی میں پہنچ گیا تھا، وہاں جنگلی قوم بھی ہے، اس کی ایک دن سورج 6 مہینہ تک غروب نہیں ہوتا ہے، تو یہ وہ شہر لگ رہا ہے اس آیات کی روشنی میں، تو اس کے کلر میں جانا مندوں نے اسی طرح اس کی پردہ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، كذلك کا مطلب اسی طرح، احطنا کیا تھا؟ ہمیں معلوم تھا، بما لديه خبرا ثم اتبع سببا،
وہاں کیا کیا لازم کچھ کیا تو دیا ہوگا، یا اگر دیکھا اس کے لیے مکان لباس غیر ضروری ہے، اس لیے یہاں کچھ ذکر نہیں کیا تھا. اس جگہ پر پہنچ کے جو کرنے نے کیا کیا کچھ ہے آیات میں ذکر نہیں کیا. تو ہم صرف قیاساً کہہ سکتے ہیں، حقیقتاً نہیں 100% نہیں کہتے. باہر وہاں سے آگے نکل گیا تو یہاں تک جب وہاں پہنچ گیا کہاں بین السدین، سد کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کو. جب سدین کا دو دیوار وجد من دونہما، ان دو دیواروں کی ذرا ہٹ کے ایک جگہ کیا دیکھا؟ قوماً، وہاں بھی ایک قوم ہے، لا یکادون یفقہون قولا، یعنی قریب قریب وہ کچھ بول نہیں سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں. یفقہون فقہ سے آ گیا، فقہ کیا ہے؟ سمجھنا. تو لا یفقہون نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کسی کی بات آپس میں بھی بات چیت نہیں ہے. لا یفقہون قولا. پھر سوال، جب وہ لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے، اگر وہ بات کر سکتے ہیں پھر وہ گنگا نہیں ہوگا، یہ کیا کہتے ہیں؟ بہرا بھی نہیں ہوگا. بہرا ہوتے ہیں بات نہیں سننے کی وجہ سے. جب یہ لوگ بات بھی نہیں کر سکتے، لا یفقہون قولا، سوال کیا پیدا ہوگا؟ قالو کیا کہا؟ سوال یہ انہوں نے کہا قالو یاد کرنا ہے. جب بات نہیں کرتے ہیں تو کس طرح قالو یاد کرنا ہے. یہ بھی اللہ کہہ رہا، وہ بھی اللہ کہہ رہا کہ وہ لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا بات نہیں کر سکتے، پھر وہی اللہ کہہ رہے انہوں نے یہ کہا. تو یہاں آپ کا عقل ذرا استعمال کرنا پڑا ہے سمجھنے کے لیے. آج اشارہ کی زبان نہیں ہے نا. میں جمعہ کو دن وہاں آپ نے جمعہ پڑھا کے جب جا کے نا سعودیہ ہم سے 2 گھنٹہ کے فرق ہے، تو وہاں کے جمعہ میں دیکھتا ہوں حرم شریف کے امام خطبہ فرما رہے ہیں اور ایک بندہ بیٹھ کے اشارہ، وہ سارا ترجمہ کر رہا تھا اسی اشارہ سے. جو اشارہ کی زبان سمجھتے وہ یہ دیکھ کے سب سمجھ رہا کہ امام صاحب کیا کہہ رہا ہے نا. تو اسی طرح یہ قوم ذوالقرنین کے ساتھ اشارہ کی زبان استعمال کر کے یہ شکایت کی انہوں نے. کون سی؟ قالو یا ذوالقرنین. ہاں بھائی، یہاں ذوالقرنین کیوں کہا؟ مجھے بتا رہے تھے عن آ گیا، ان کو کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا عن آنے کی وجہ سے ذوالقرنین کہا، یہاں ذوالقرنین کیوں کہا؟ یہ ندا حرف ندا ہے، حرف ندا ہے نا. ہاں جزاک اللہ. حرف ندا نہیں، حرف ندا. ٹھیک. یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و ماجوج، یہ یاجوج ماجوج بہت مفسد قوم ہے. مفسدون فی الارض، یعنی یہاں 2 دیوار کے درمیان ایک خلا ہے، ایک جگہ خالی ہے، وہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں یاجوج ماجوج، اور آ کے یہاں جتنا ظلم کرتے ہیں، جتنی فساد کر سکتے کر کے پھر واپس چلا جاتے ہیں. یفسدون فی الارض فہل سواء نجعل لک خرجا. خرجا کا مطلب خرچ، کچھ اجرت. اگر ترجمہ میں کچھ اور جگہ محصول ہے، محصول اجرت، آپ کو کچھ ہم اجرت دیں گے. محصول کا وہی معنی میں آ رہا نا، کچھ اجرت دیں گے کہ ہم اور ان کے درمیان کچھ ایسے حائل، ایسے کچھ چیز بنا دو کہ وہ ہمارا طرف آ نہ سکے. نجعل على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. سد یعنی
दीवार रकावट। सर उसमें सदैन के माने उन्होंने पहाड़ देखा हुआ है, पहाड़ तो नहीं था सदैन के माने नहीं, इस तर्जुमे में लिखा हुआ है सदैन के माने पहाड़ नहीं। पहाड़ को हमेशा पहाड़ के दीवार सद नहीं के तर्जुमे में जब उन्होंने पहाड़ देखा तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती जी, थी। जी। तो कहीं पे दीवार लगा, कहीं बंद लगा, और पहाड़ लगा। तो जबल कुछ और है, ये जबल पहाड़। सद कुछ और है, सद यानी दीवार। दीवार की तरह का पहाड़, चलो दीवार की तरह बहुत मजबूत, पहाड़ की तरह बहुत मजबूत दीवार नहीं, किस्म के पहाड़ मत कहो। काला तो जो खुदा ने क्या जवाब दिया, तो मुझे महसूल दोगे, उजरत दोगे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर आप देना चाहते हैं ताकत दे दो, लेबर कहेंगे, मजदूर कहेंगे, लेकिन हमें मजदूरों की ज़रूरत है, पैसे की नहीं। क़ाला मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी खैर फ़अअइनूनी, अइनूनी मदद करो मेरी, किस चीज़ से, माल दौलत से नहीं, बिक़ुव्वतिन, ताकत यानी बशर इंसान, लेबर यानी अफरादी क़ुव्वत। सवाल क्या उनके पास कम लश्कर है, इनसे मदद लेने की जरूरत क्यों? बहुत बड़ा काम, बड़ा काम है। उसके फौज भी इतनी बड़ी है, उसकी मदद लेने की जरूरत नहीं है, ताकि उसकी मदद खुद करें आप, वहाँ के लोग जो हैं। आपको चीज़ जब बगैर मेहनत मिल जाते हैं ना, उसका कदर नहीं होता, इसलिए उसको सिखाया तुम खुद मदद करो, यहाँ ये तुम्हारा काम है ना, मैं आपके साथ दूंगा, लेकिन असल में तुमको ये काम करना है। हाँ, मैं सिर्फ बता दूंगा क्या करना नहीं करना, करेंगे आप, क्योंकि हम हमेशा नहीं रहेंगे, आपको छोड़ के चला जाएंगे, और आइंदा जो करना है आपको सीखना है, जब तक मैं मौजूद हूँ मैं सिखाते जाऊंगा, तुम सीखते जाओ, और ये तुम्हारा काम है। इसी तरह कोई गरीब फ़कीर हमसे मदद मांग रहे हैं, ये नहीं कुछ वक्ती तौर पर खाने पीने की दे दिया, फिर दूसरा वही मोहताजी है। अगर आपके पास ताकत है, इस्तिताअत है, उसको ऐसा करो अपने पैर पर खड़े हो सके, यही जो करने ने किया। समझ में आती, भाई किसी को एक मछली दे दिया खाने के लिए, वो खुददार इंसान है, क्या कहा, बोला मुझे मछली नहीं चाहिए, आप मुझे मछली मत दो, मुझे ये मछली शिकार करने के रास्ता दिखाओ, तरीका बताओ, यही हकीकत है। मैं एक मछली दे रहा हूँ, इसको खा के तो कल फिर मोहताज रहूँगा ना, मुझे मछली नहीं चाहिए, इस मछली को शिकार करने की तरीका बताओ ताकि मैं आपका मोहताज ना हूँ। तो ज़ुल्क़रनैन ने जो किया, उसको मछली नहीं दी, मछली शिकार करने की तरीका, इसलिए आइनूनी बिक़ुव्वत अजअल बैनकुम व बैनहुम, तुम और उसके दरमियान रदमन, सद्दन नहीं कहा, अगर सद होता दीवार होता, रद्म का मतलब है दो दीवार के दरमियान एक तीसरी दीवार, ये है रद्म, यानी बहुत मजबूत रुदिमा, क्या कहेंगे उर्दू में, बंद से भी ज्यादा रद्म, ठीक, बंद तो हम दीवार से भी कर सकते हैं, चलो पिलर ठीक है, क्या करेंगे हम, आतोनी, जब हम तीन आतोनी, आतोनी जुबान है, आतोनी कोवा, आतोनी, अच्छा, आतोनी जुबान हदीद, जुबान हदीद लोहे की बड़े बड़े टुकड़े होते, तो उसको जला के क्या कर दिया, पानी कर दिया,
آج بھی ہم عمارات میں وہی لوہا استعمال کرتے ہیں سیمنٹ کے ساتھ، پھر مضبوط ہو جاتے ہیں. جو سیمنٹ دیوار جس میں لوہا نہیں ہے، سریا نہیں، وہ کمزور ہے. تو ذوالقرنین نے یہی کام کیا، لوہے بڑے بڑے ٹکڑے لوہے کو لا کے اس کو بگاڑ دیا، پانی بنا دیا. حتی اذا ساوى بین الصدفین، صدف کا مطلب ہے جدھر، ہے نا؟ ترجمہ میں کیا تھا؟ درمیان میں، درمیان دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ. صدفین کو پہاڑ کہا. دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ. خلا. صدف، صدف تو اس کو کہتے ہیں جو مضبوط دیوار ہوتا ہے، دو مضبوط دیواروں کے درمیان. حتی وہ لوہے کو ان دو مضبوط دیواروں کے درمیان رکھتے ہیں. کہا جلاؤ اس کو، انفو کو پھونکو، انفو انفو دھوپ دو، کیا تھا؟ دھوپ دو، ٹھیک ہے. دہکا دو. حتی اذا جعلہ نارا، ایک دم شعلہ بنا دیا اس کو. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، ان لوہے کو بگال کے تو دیوار ہی بنا دیا. پھر بیچ میں کیا مانگا اس نے؟ تانبا. تانبا کو بگال کے ان دونوں دیواروں کے درمیان ڈال کے مضبوط کر دیا. فرسٹ alloy of the اور اتنا اونچائی میں لے گیا کہ وہ لوگ اوپر سے چھلانگ لگا کے آ نہ سکے، اور اتنے ملائم ہیں، ہے نا؟ میٹھولوجی پہلی تھی. عربی میں کہتے ہیں املس، یعنی ملائم ہے، جو ہاتھ نہیں لگا پھسل جائیں گے. دیوار چلان کر کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو حتی قال افرغ علیہ قطرا، وہی تانبا اس میں ڈال دیا. فما استطاعوا ان يظهروه، یعنی اس کے اوپر سے چلان لگا کے آ نہیں سکے. وما استطاعوا له نقبا، نقب سوراخ کرنا، دیوار میں نقب لگانا ہے. نقب ڈالنا. نقب لگاتے ہیں نا. نقب کہتے سوراخ ہیں، بنا. عربی میں بھی نقب کہا. نہ تو اس کو نقب ڈال کے سوراخ بنا کے آ سکتے ہیں، اتنے مضبوط ہے. بھائی لوہا پھر تانبے بگاڑ کے پانی بنا کے دیوار کی معمولی کام ہے، وہ تو ذوالقرنین نے کر دیا. تو انہوں نے بھی ذوالقرنین سے کیوں یہ مطالبہ کیا؟ ضرور کچھ ہیبت، قدرت، طاقت، فوج، مال، دولت کچھ دیکھ کے کہا نا، ورنہ ہر کسی کو تو نہیں کہا. ذوالقرنین کو کیوں کہا؟ اس سے واضح ہو رہا ذوالقرنین کچھ معمولی بادشاہ نہیں. ایسے اسباب تھے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. ان کے ایسے اسباب تھے جو بہت کچھ کر سکتے تھے. اس لیے ان سے مطالبہ کیا. ایسے اسباب ہے جو کچھ کر سکتے نظر آ رہی معمولی کام نہیں. ہاں، لوہے کو تو نہ انہوں نے آگے اس دیوار کو پار کر سکے ہیں، نہ اس کو نقب ڈال کے سوراخ کر کے آ سکے ہیں. پھر کیا کہا ذوالقرنین؟ غرور نہیں، تکبر نہیں، یہ نہیں کہ خوش رہو، تم جو چاہ رہے تھے میں نے کر دیا. نہیں کہا، میرے رب اللہ کی طرف منسوخ کیا. یہ لوگوں تم مت سوچو یہ میں نے کیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ میرا اللہ نے مجھے عطا فرمایا. جو لوہا استعمال کیا، تانبا استعمال کیا، طاقت استعمال کیا، عقل استعمال کیا، جو کیا، یہ میری ملکیت، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ نے دیا. اس کو چیننے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا. اس لیے کہا یاد رکھو لوگوں، میری طرف منسوخ نہیں کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میرا رب کی طرف سے اس کی خصوصی رحمت ہے تمہارے لیے. قال هذا رحمت من ربی، میرے رب کی طرف سے. لیکن اذا جاء وعد ربی، واضح ہے، اس کو پتہ ہے قیامت بھی آنی ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج و ماجوج نکلنا ہی ہے. تو جب یہ صد قائم ہے، یاجوج ماجوج کس طرح نکلیں گے؟ جب اللہ کے رسول نے کہا نکلیں گے، تو اس لیے
ذوالقرنین واضح تو پکا مسلمان ہے، نیک بندہ ہے، اول تو اللہ کی طرف منسوب کیا، اوپر سے کیا کہتے ہیں جب اللہ وہ ٹائم آ جائے گا قیامت کی نشانی میں، جواد ربی جعلہ دکھا، یہ تم اتنا گھمنڈ میں غرور میں مت رہو، یہ گر گئے، اللہ گرا دے گا اس کو، ان کو نکلنا ہے نا جو ماجود کو، تو اس لیے اللہ کے حکم ہے صادر ہو جائے گا، جعلہ دکھا وکانا، دکھا کا مطلب صرف گر نہیں جائے گا، یہ گر کے ریزہ ریزہ ہی ہوگا، یہ اللہ کا کام ہے، وکانا وعد ربی، میرا رب جو وعدہ کیا وہ ایسا ہو کے ہی جائے گا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن لوگوں کو سمندر کے موج کا، ہم اردو میں موج کو کیا کہتے ہیں؟ لہر ہے نا، لہر کہتے ہیں، اس میں تو گتم گتا کا ہے، گتم گتا ایک دوسرے میں دھل جائے، یموج فی بعض، یہ کب ہوگا؟ اس کا مطلب قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے، کیونکہ وَنُفِخَ ابھی آ رہا، پھر سور میں پھونکا جائے گا، یہ یاجوج ماجوج، کیونکہ یہ آخری نشانیاں میں سے ہے نا قرآن قیامت کی، تو یاجوج ماجوج جب آ جائیں گے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو جبریل آ کے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے ان مومن بندوں کو تو قاف کی طرف لے جاؤ، ہے نا، ادھر لے جائیں گے، اب یہ یاجوج ماجوج آ کے قدر فساد پھیلیں گے، جو مل گیا اس کو قتل کر دیں گے، کھانے کی چیز کھا لیں گے، اللہ کے رسول فرماتے بحیرہ قبریہ، قبریہ کہاں ہے مجھے پتہ، وہاں یہ سارا پانی پی لیں گے، ختم کر دیں گے، تو کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گا، مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پناہ میں ہے، تو یہ لوگ اس قدر فساد ہے، اب زمین میں کوئی باقی نہیں رہا زندہ جانور، اپنے تیر لے کے، میں نے کہا نا اس وقت آپ کی جہاد وہی پرانے ہتھیار سے ہو، تلوار ہو، نیزہ، تیر ہو ہے، تو یہ لوگ اپنا تیر آسمان کی طرف پھینک دیں گے، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کس کو ماریں گے، تو فساد اور فتنہ تیر آسمان کی طرف پھینک دیں، تو اللہ رب العالمین اس تیر میں خون کی نشان لگا کے واپس زمین کی طرف دیکھ دیں، اب اٹھا کر جب دیکھیں گے ہاں خون لگا ہے، اچھلنا شروع کر دیں گے، ناچنا شروع کر دیں گے، خوشی سے ناچ رہے ہیں، کیا کہیں گے، قتلنا من فی السماء بعد ان قتلنا من فی الارض، زمین میں جتنے زندے ہیں سب کو ہم نے تو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا، اب آسمان میں جو رہتے اس کو بھی ہلاک کر دیا، کیونکہ خون کی نشان دیکھ رہا ہے، تو بارہ میں اس موضوع پہ کیوں آ گئے، یہ لوگ ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے، یہ لمبی کہانی ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّكَ جَعَلَهُ دَكَّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو اس کے بعد سب کو جمع کریں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، عرضنا کا مطلب پیش کیا، ٹھیک ہے، پیش کیا جہنم کس کے سامنے، کافرین کے سامنے، اس کا مطلب مسلمان نہیں دیکھیں گے جہنم، تو اس کے سامنے کافرین کے سامنے جہنم پیش کرنے کی وجہ مقصد حسرت، مزید پریشانی کے اوپر مزید، ارے اس میں جانا ہے ہمیں، بھائی کسی کو آپ عذاب دے رہے ہیں، اچانک میدان میں کھڑے کر کے عذاب شروع کر دیا، وہ اتنی پریشانی اس کو پہلے دکھا رہا، اور کچھ لوگوں کو جیسا برما میں اور آج کل یہ اس کے سامنے اس کو مار رہا ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں میری بارے بھی آ رہی ہے، تم نہ سزا مل رہی ہے، تو یہاں عذاب دکھانے کے مطلب یہ تمہیں سزا ہے، تم ادھر جانا ہے، پہلے سے پریشانی کے اوپر، اور پریشانی یہ ہے جب کوئی پریشانی آنے والی ہے
اس پر آپ غم اٹھا کے بیٹھے رہیں گے، یہ دگنا عذاب ہے بھائی. جب آ جائے گی دیکھا جائے گا کچھ نہ کچھ حال تو ہوتا ہے. تم مطمئن سے سکون سے کرو، ابھی تک آئی نہیں ہے، خبر مل گئی پریشان نہیں آئی تو اس کی کچھ تیاری کرو. پریشان کیوں ہو رہا؟ یہ ڈبل عذاب ہو گئے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دکھا رہا ہے، پریشانی کے اوپر پریشانی. لیکن مومن کو بھی دکھائیں گے عذاب. پل سرا کہاں سے؟ جہنم کے اوپر سے. وہاں سے مومنین بھی گزریں گے، کافرین بھی گزریں گے. لیکن مومن اس کی ایمان کی روشنی کے مطابق اللہ کے رسول نے بتایا کچھ ایسے گزر جائیں گے جیسے ارلی ہے ہوا کی طرح. ستارے جو شیطان کو مارتے ہیں اسی طرح، اور کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح باہر گزر جائیں گے. تو کیوں دکھا رہا اس کو وہاں سے گزار کیوں رہا ہے؟ اللہ کی نعمت کو محسوس کرنے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی اس آیات کو پڑھ کے زار کردہ رو رہے تھے. اللہ کے رسول کیوں رو رہا؟ رو رہے اللہ یہ یا رسول اللہ یہ آیات کر کے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی اس کی یہاں حاضر ہونا ہے، ورود داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول کے اس کی بات کیا لکھا ہے نہیں دیکھا اللہ نے کیا کہا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ ہونا ہے. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، متقین تمہیں بچا لوں گا. اس کا مطلب ہے ابو بکر آپ گار میں نہیں گریں گے، صرف دیکھیں گے. تو کیوں دکھا رہا؟ اس لیے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فقد فاز وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. دوزخ سے بچنا بھی ایک نعمت ہے. جب وہ دیکھے گا اتنا بھیانک منظر، جتنے لوگ ہمارے سامنے گر رہے تھے، مجھے اللہ نے کیسے بچا کے لے، یہ خود ہی نعمت ہے آپ کے لیے. اس لیے دکھا رہا ہے کہ یہاں کی اس آیات میں کہتے ہیں عَرَضْنَا جَهَنَّمَ یومئذ، یومئذ کا مطلب اس دن، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، مزید تاکید ہے، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، یہ لوگ دنیا میں میرے آیات سے، نصیحت سے غافل تھے. فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، سن نہیں سکتے تھے. کیا مطلب سن نہیں سکتے؟ اس کو اللہ نے کان بھی دیا، سن بھی رہا، لیکن اللہ کہتا سن نہیں سکتے تھے. یعنی اصل بہرا یہ لوگ ہے. اس لیے ہر وہ آیات جو قرآن میں پڑھتے ہیں إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ایک عجیب تعبیر کرتے اس آیات کی. کہتے ہیں یا رسول آپ مردہ کو سنا نہیں سکتے ہیں، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. مردہ اس کو نہیں کہہ رہا جو قبر میں جی رہا ہے، مردہ اس کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِ، اگر اللہ چاہتا اس کو اس کا سمع بصر چھین لیتا. وہ چھین نہیں لیا لیکن پھر بھی کتنے نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ نے شفا کی جگہ بجا دیں گے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اللہ نے قبر کا بھی ایک بار ذکر کیا ہے کہ ان مردوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں اس کو آپ کیا سنیں گے؟ سننے کے ٹائم تو گزر گیا. یہ مقصد ہے اس آیات کے. ورنہ آیات میں تضاد ملیں گے. یہ آیات کچھ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ما انت بمسمع من فی القبور، یا رسول جو قبر میں جا چکے ہیں آپ اس کو کیا دعوت دو گے؟ عمل کا وقت گزر گیا نا، اس کا عمل کرنے کا ٹائم تو گزر گیا. تو خود وہاں مومن ہو رہا، خود کہہ رہا ہوا میں سب دیکھ لیا، مجھے یقین ہو گیا، مجھے دوبارہ لوٹا دنیا میں نیک کام کر کے آؤں گا. خود کہہ رہا نا وَمَرْجُونِ لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا، مجھے واپس دو. تو وہاں تم آپ کیا جا کے دعوت دوں گے؟ یہ مقصد اس آیات ہے. ٹھیک ہے. وَرَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ محمد دیکھ رہے ہو تو آپ کی طرف دیکھ رہے لیکن وہ خود نہیں دیکھ رہا، اس کو اندھا کر رہا ہے. تو یہی مقصد ہے. ورنہ کون انکار کریں گے اہل قبر آپ کا سلام سنتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اگر نہیں سنتا کیوں سلام دیں گے اس کو؟ سر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں کہی کہ وہ سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دیکھے، سلام دعا ہے. جب ہم دیکھو ربی آپ یہ نہیں کہو نبی نے نہیں کہا لوگ نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے. انه الان يسمع قرع نعالكم، بخاری شریف کی حدیث ہے یا نہیں؟ تم کو چل رہے ہیں، دب دب کر رہے ہیں، تمہاری یہ آواز سن رہا ہے.
بدر میں جا کے کیا کہا؟ یا فلاں فلاں فلاں، میرے ساتھ اللہ نے جو وعدہ فرمایا میں نے سچ ملا، تم مل گیا؟ تو حضرت ابو بکر یا عمر کہتے اتخاطب الموتى، آپ مردوں سے بات کریں یا رسول اللہ، یہ تو کر چکے ہیں، بولا لست بیاسم، تم اس سے زیادہ نہیں سن رہا۔ خاص موقع تھا، باہر سارے مسلمین علماء کا اتفاق ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ جو اس آیات کو لے کے نہیں سمجھ رہے کہ تو مردہ نہیں سنتا ہے، میں کیا کروں، تمہارا کم دے نہیں ہے۔ بازار میں کتابیں بھری پڑی جس کے نام لیتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں، جتنے بھی علماء ہیں وہ اہل حدیث ہو، علاوہ ہمارے بریلوی علماء کے، دیوبندی علماء ہیں، وہ سب یہ وہ کتابوں میں ہی لکھا ہے انہوں نے کہ وہ نہیں سنتے۔ تو ہم کیا کہیں، کم دے نہیں ہے، ورنہ آیات میں تضاد ہوں گے، احادیث میں تضاد ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ سن رہا ہے، بھیا بدر کا تو بخاری شریف تم، ہاں صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیسا انکار کریں گے؟ وہ کہتے ہیں معجزہ ہے، معجزہ اللہ کے رسول کہتے سن رہا، تم کہتے نہیں سن رہا، تو ہم آپ کے سنیں گے یا رسول اللہ کے سنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے وہ اہل حدیث ہو یا اہل خبیث ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا نہیں سنتا ہے، میرا رسول کہتے سنتا ہے، تو میرا رسول کو بات نہیں، نبی کی بات تو 100% ماننی پڑے گی۔ بات ختم۔ کل بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، ارے اگر وہ کچھ بھی نہیں سنتے، وہ تو مرنے والا ایک دم سکون ملیں گے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو عذاب کس پر ہو رہا ہے؟ جنت کس کو مل رہا ہے؟ باغات، جنت کے باغات میں سے ایک باغ کس کو مل رہا ہے؟ کیا عجیب بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں عرضنا جہنم للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جو میرے اس ذکر سے، اس نصیحت سے، اس آیات سے غافل ہوتے تھے۔ وَقَالَ لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، میں ذرا تو جلدی کر دو، ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا، کیونکہ میرے خیال 2-3 آیات اس کو یوں رکھنا ہے ہمیں کہ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ، کیا یہ لوگ اپنے کم فہمی سے، بیوقوف ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اولیاء کرام کو معبود بنا کے بچ جائیں گے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، عباد کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، عبد القادر جیلانی ہے، جس کو الہ بنا دیا لوگوں نے، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، یہ لوگ تو سب اللہ سے ڈر رہے ہیں، خود فخر ہے کہ میں اللہ کے عباد ہوں، تم اس کو معبود بنا رہے ہو۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ، ایسے لوگوں کے لیے میں نے اعتدنا کا مطلب تیار کر کے رکھ دیا، کیا چیز؟ جہنم۔ نزول کا مطلب کیا ہے؟ مہمان نوازی، تو جہنم بھی مہمان نوازی ہے، یعنی اس کی استہزاء کے طنز۔ اچھا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ بتاؤں آپ کو جو خسارہ میں رہیں گے، جو بہت عمل کر کے بھی گیا لیکن جہنم میں جا رہا، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت عمل کر کے آ گیا پھر جہنم میں بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ تمہارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یا کافر ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ الذین ضل کا مطلب غائب ہو گیا، ضل کے بہت معنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں جو تمہارا سعی، تمہارا عمل، کوشش سب ضائع ہو گیا، یہ مطلب ضل، غائب ہو گیا۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اوپر سے وہ یہ گمان کرتے تھے، یحسبون، وہ سوچتے تھے گمان، انہم یحسنون صنعا، ارے ہم سے زیادہ نیک کام اور کوئی نہیں کر رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ سب سے بہتر کام ہے۔ دیکھیے بہت دیکھ آئے گا، ایسے ایسے کام کر رہے جو قرآن حدیث سے بہت دور ہے۔ ارے آپ ذرا نیٹ میں دیکھو کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، کوئی دوسرے کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی قبر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، مرد عورت ڈانس کر رہے ہیں، پیر صاحب بیٹھے، یہی دین ہمارا، ہمارا رسول نے یہی سکھایا، یہی ضل سعیہم فی الحیات، وہ اور یہ گمان کر رہے ہم سے زیادہ نیک کام کرنے والا نہیں ہے۔ جب یہی سوچ رہا ہے تو آپ کیا نصیحت کریں گے، کہاں سنیں گے؟
سر ایک بات جانتے صرف تم وہابی ہو، تم رسول کے گستاخ، تم فاتحہ درود نہیں پڑھتے ہو، صرف یہ تعظیم ملت اسکول میں ایک بریلوی شخص آیا تھا، اس کا بیٹا ہے اسکول میں، اس کے کام کے لیے بولا تو پرنسپل صاحب نے میرا تعارف کرا، بولا یہ مدینہ یونیورسٹی سے بارے میں تھا. جب مدینہ یونیورسٹی کے وہ سمجھ گئے نجی وہ مدینہ یونیورسٹی کے بریلوی کہاں سے تعلق ہوتا ہے، تو اس نے توہین کرنے کے لیے آیا کس نیت سے مجھے نہیں پتا، اللہ کو بتا، بولا ہم نے سنا آپ لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں نبی پر، آپ لوگ نبی پر درود نہیں پڑھتے، تو یہ پڑھایا گیا اس کو، اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ اور فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے مومنین تم بھی پڑھو، اور ہم نہیں پڑھیں گے، اللہ ہمیں حکم دے رہا درود پڑھنے کے لیے اور ہم نہیں پڑھیں گے، اتنے بڑا گستاخی نہیں کر سکتے ہیں. ہم وہی درود پڑھتے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول آپ پر درود کس طرح پڑھیں گے، تو اللہ کے رسول نے سکھایا قولو کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، جو ہم یہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، جو اللہ کے رسول نے سکھایا اس سے بہتر درود ہو نہیں سکتا ہے. تو ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھایا. لیکن افسوس آپ لوگ تو رضا خان کے گانا گاتے ہیں، آپ لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں. یہ درود نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں دعا پڑھتے ہیں، یہ رضا خان نے سکھایا ہے. تو ہم لوگ رضا خان کے گانا گاتے ہو، ہم رسول اللہ کے سکھایا درود پڑھتے ہیں. ایک دم خاموش، کیا جواب دیں گے؟ ایسے پہلا دیا وہابیوں کے بارے میں درود نہیں پڑھتے، کیوں درود نہیں پڑھتے؟ بہرحال الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا، اوپر سے یہ سمجھتے کہ ہم لوگ بہتر ہیں. اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک تو اللہ کے حکم رسول کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں، بدعتی جس کا ہم کہتے ہیں، یا تو ایمان نہیں لا رہا ہے، وہ ایمان کب نہیں لا رہا ہے، بہت نیکی کر رہا ہے، وہ یتیم خانہ بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، وہ اس کو دنیا میں دے رہا تھا، ظلم نہیں کرتا کسی کو. اس لیے ہمیں بھی حکم دیا کوئی غیر مومن پر ظلم مت کرو، تم لوگ بے حق بغیر اس کا حقوق محفوظ ہے، کافر کیوں نہ ہو. فحبطت اعمالهم، حبطت کا مطلب ضائع کر دیا. کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے معاشرے کے لیے کیا مل گیا، یا رسول کی تعلیم کے مطابق نہیں کیا. دو صورت ہے، یا تو اللہ کے لیے نہیں کیا، یا ریاکاری ہے، یا شریعت کے مطابق نہیں ہے. یہ سب وجہ ہے، تین وجہ ہے. آپ کے اعمال ضائع ہونا، شریعت کے مطابق نہیں ہونا، یا تو ریاکاری ہونا، یا انسان دنیا کے لیے کیا ہوگا. یہی اسباب ہے اس کے اعمال ضائع ہونا. حبطت اعمالهم کہاں گیا؟ نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن اس کے لیے ترازو نہیں ہے. تو وہاں کچھ اعتراض کرنے والا کہتے ہیں والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اللہ قرآن نے کہہ رہا میزان اس دن حق ہے، جس کا ترازو نیکی کی ترازو بھاری ہے وہ مفلحون ہے. یہاں کہتے ہیں لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یہ کہ تضاد سے ہے، یہاں کہتے ہیں وزن ہی نہیں ہے. اب تم سننے کی کوشش کرو، جب اس کے سارے اعمال حبط ہوتا ہے، ضائع ہو گیا، نیکی کچھ بھی نہیں رہا، تو ہم دوسری ترازو پھلے میں کیا ڈال دیں گے؟ آپ کی کچھ نیکی بھی اگر ہوتی تو اس میں نیکی ڈال دی، اس کی آپ نے سیئات برائی ڈال دی. آپ کی کچھ نیکی ہے ہی نہیں تو ترازو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اس کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے. خود سوچیں نا بھائی، ترازو تو اس کے لیے جو نیکی بھی ہے بدی بھی ہے. جب ان کے لیے صرف بدی ہے نیکی، تو ہم دوسرے خالی رکھ دیں گے اللہ کو. کیوں؟ اس لیے وزن نہیں ہے اس کے لیے. ذالک جزاؤہم، یہ اس کی سزا ہے جہنم بما کفروا، یعنی میں اس کو ظلم نہیں کر رہا ہوں اس کی کفر کی وجہ سے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، آیات میں سارے کائنات کا تخلیق دکھا رہا ہوں، یہ آیات کو انکار کر رہا ہے. رسول اللہ کو جو معجزہ عطا کیا اس کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کے آیات کو انکار کر رہے ہیں، قرآن کے احکامات کی انکار. یہ سب آیات ہیں. جب اس کی سب منکر ہو تو
تمہارے جنت بھی نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا. تم نے یہ کر کے آ گیا آپ کے لیے یہ واتخذوا آیاتی ورسلی, رسول کو کتنی مسائل اس کے اوپر ہوا ہے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, ایک اس پر ذکر قرآن نازل, اب تم تو پاگل ہو, تم پر کیا قرآن نازل ہوگا. یہ کیا ہے؟ رسول کو مذاق بنا رہے, اللہ کی نشانیاں کو مذاق بنا رہے. تمہارا یہ سزا نہیں ہوگا. ان لیے اس لیے کہتے میں نے ظلم نہیں کر رہا, اس نے یہ کر کے آ گیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نزل وہی بات ہے, مہمان نوازی. پھر خالدین, آپ یہاں دنیا میں جتنی بھی مادہ, ارے میں ایک بنگلہ بنایا, اس سے اعلیٰ اور تلاش کر رہا ہوں, پھر سونا چاندی کا بنایا, نہیں یہ بھی ملے, اور بھی ہیرا موتی لگا دیا, اس سے اور زیادہ ہے وہاں. ٹھیک ہے, کھانے دیں گے وہاں جنت میں جو ملیں گے اس سے اور اعلیٰ کوئی چیز ہے نہیں. تو اس لیے کیا وہ کوئی اور دوسرے جگہ تلاش نہیں کریں گے. لا يبغون عنها حولا کا مطلب بدل نکلنا چاہیے ہے نا, نعم البدل, یا کچھ اور جگہ. اس سے بہتر ہے نہیں, تم کیا تلاش کرو گے؟ اس سے تو بہتر ہوتا تو تلاش کرتے ہیں. لا يبغون والا ماحول کو کہتے ہیں یا جگہ کو کہتے ہیں؟ حولا اور ارد بھی ہے, اور دوسری چیز ہے. عربی تو آپ کو پتہ ہے بہت وسیع معنی ہے. لا يبغون عنها حولا یعنی وہاں سے دوسری اور جگہ تلاش نہیں کریں گے. هذا حولا. اب کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو كان البحر مدادا لکلمات ربی, یہ سمندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے کلمات کون سے کہہ رہے کن, اس کن میں جو راز ہے اللہ کی قدرت ہے, صرف اس کو شمار کر لیں گے. جب لکھنا شروع کریں گے سارے سمندر اگر روشنائی کہتے سیاہی, یہ سوچ رہا تھا سیاہی یا روشنائی کافی نہیں ہو. لو كان البحر مدادا لکلمات لنفد البحر, سمندر خشک ہو جائے قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ہر وہ سمندر کی اور بھی سمندر اگر ہم نے کہا کیوں یہاں اور سمندر کیوں کہا؟ سورہ لقمان میں پڑھے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ, زمین میں جتنے درختیں ہیں سب کو کاٹ کاٹ کے آپ قلم بنا. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ, 7 سمندر کیوں؟ ذرا سوچا اس آیت کو. اس لیے سمندر محدود ہے, پانی زیادہ نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا, ایسا ہے نا. سمندر جس جیسے اللہ نے پیدا کیا وہی سمندر آج تک ہے, خشک نہیں ہوا اپنی مرضی سے. جہاں اللہ چاہتا خشک کرتے وہ الگ بات ہے. سمندر وہی سمندر ہے, نہ پانی زیادہ ہوگا اس میں نہ کم ہوگا. لیکن درخت کو کاٹ کے جب قلم بنائیں گے وہاں سے نیا شاخ نہیں نکلے گا, پھر اور قلم بنا اور شاخ نکل گئے اور قلم بنا, قلم لاتعداد ہو گیا. تو اس کے حساب سے سمندر تو اس میں زیادہ نہیں ہوتا, وہ کم پڑ جائے گا. اس لیے کیا سب ہاتھ تو آپ میں اور 7 سمندر بھی پیدا کر دوں گا, پھر بھی ناکافی. اللہ کا کلام کیا عجیب ہے, لیکن سوچنا ہے پڑھنے سمجھنے کے لیے. قل انما, اب کہتے ہیں انا بشر مثلکم, جب اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سارے سمندر 7 سمندر اقلام کافی نہیں, میں کون ہوتا آپ کو اپنے مرضی کے مطابق کچھ بتانا یا تمہارے مطالبات کو پوری کرنا ہے. میں تو بشر ہوں, مجھ سے کیا مانگیں گے؟ یہ اللہ کے کلمات کو شمار نہیں کر سکتے ہیں, اس کے ایک کن کو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں. میں تو بشر ہوں, مجھ سے کیوں مطالبہ کر رہا تھا؟ میں کب کہا تھا میں الہ ہوں؟
سارا خزانہ میرے پاس ہے، میں تو کبھی نہیں کہا. اس لیے انما انا بشر مثلکم، فرق میں اور آپ کے درمیان اتنی سی ہے کہ مجھے اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا اور تمہیں نہیں. میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن اصل الہ انما الہکم الہ واحد، وہی ایک الہ ہے. فمن کان یرجو لقاء جنت اللہ، جو جنت پانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہا اس آیات میں. اس آیات میں کیا ہے؟ لقاء ربہ، ملاقات کرو. تم جنت پانے کے لیے میری عبادت نہیں کرو، یعنی نعمت کی طرف مت جھکو، منعم کی طرف جھکو. کیا فرق ہے نعمت اور منعم؟ منعم نعمت دینے والا، جنت پیدا کرنے والے کو تلاش کرو، جنت تلاش نہیں کرو. جب جنت پیدا کرنے والوں کو مل جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائیں گے اور سب پریشانی سے محفوظ رہیں گے. کتنے عظیم آیات کی تعلیم ہے. یہاں کہتے ہیں تاکہ وہ آیت بھی تو ہے الذی یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے عبادت کرتے ہیں خوف سے اور لالچ میں. یہاں تفسیر کرتے ہیں مفسرین، یعنی جہنم کے خوف سے، جہنم سے بچنے کے لیے جنت کی طلب میں، لالچ میں عبادت کرو. میں کہتا ہوں غلط کرتے ہیں. یدعون ربهم رغبا ورهبا، ترغیب اور ترہیب. ترہیب خوف، کیا تم عبادت کرو طمعا، طمعا لالچ اور خوف، اللہ کی ناراضگی کی ڈر سے، جہنم کی ڈر سے نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ مطلب ہے اس آیات کی. وطمعا اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کی چاہت، طمع لالچ، مفاد پرست نہیں ہے. اگر جنت پانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کے بعد، تم تو خود غرض ہو. مفاد پرست کا کام ہی ہے. ہم ایسا نہیں کریں. یدعون ربهم رغبا ورهبا بھی یہ مطلب ہے. ارے اتنا دور کیوں جائیں گے؟ یقین مانو وہ نیک بیوی جو ہے نا، شوہر سے نہیں ڈرتی ہی وہ. یہاں کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ کیا عجیب غلط مفہوم ہوتا ہے. اللہ سے ڈرو. ہم اللہ سے ڈریں گے تو اس کے قریب کیسے جائیں گے؟ خوف اور محبت دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ایک دل میں. آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو محبت آپ کو کھینچ کے لے جائے گی. اگر خوف ہے اس کے قریب جائیں گے آپ. تو ہم سے مطلوب ہے واسطن واقترب، بندہ سجدہ کرو میرا قریب آؤ. ہم سے مطلوب ہے اللہ کی قربت حاصل کرنا. تو جب محبت ہوگی تو اللہ کی قربت حاصل کریں گے. جب خوف ہے، ڈر ہے، ہم کس طرح قربت حاصل کریں گے؟ تو اس لیے اتقوا اللہ کو اللہ سے ڈرو مت کہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. بچو. ہر وہ کام نہیں کرو وہ کرنے سے اللہ تم سے ناراض ہوگا، تم برباد ہو جاؤ. وہ کام کرو جو کرنے سے اللہ کی محبت حاصل کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا ان کنتم تحبون اللہ. ان آیات کا اصل یہی مفہوم ہے. مجھے کیا کہہ رہا تھا، وہ نیک بیوی شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، خوفزدہ نہیں ہے. ہمیشہ خیال میرے شوہر کو کیا پسند ہے، کون سے کھانا پسند ہے، کون سی قول پسند ہے، کون سے میرے اخلاق افعال، وہی کریں گے. اور جو ناپسند ہے اس سے ہمیشہ دور رہیں گی تاکہ گھر میں رنجش پیدا نہ ہو، پیار محبت برقرار رہے. تو یہ مثال، ہم شوہر سے ڈر رہی نہیں، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کی چاہت پسندیدہ چیز کو پیش کر رہے ہیں. تو یہاں بھی کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے، اس لیے یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ آیات اس مفہوم کو تقویت دے رہا ہے. کیا کہا؟ یرجون لقاء ربہ،
جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں کیا کریں گے؟ رب سے ملنے کے لیے عمل صالح کر کے آ جاؤ، وہ کام کرو جو تیرا رب تم سے راضی ہو، خوش ہو۔ بندہ تو دنیا میں وہ کام کر کے آ گیا، ہر وقت میرے خیال رکھا، ہمیں مجھے راضی رکھا، خوش رکھا۔ آج تمہاری پریشانیاں دور ہیں، آج خوشی کا دن ہے تمہارا۔ دنیا میں بہت پریشانی اٹھایا مجھے راضی رکھنے کی، میرے حکم پر قابل کرنے کے لیے، وہ ٹائم ختم۔ اب تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشیاں اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرو گے پھر تم بچ جاؤ گے۔ میں شرک کو معاف نہیں کرتا ہوں۔ ولا يشرك بعبادة ربه احدا، بہت صالحین جنت کو بھی احد کہا۔ جب جنت میں احد ہے یعنی تم جنت کی طلب میں بھی اللہ کی عبادت مت کرو، وہ خود بخود نہیں دے گا تم۔ اس مقصد کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ ٹائم تھوڑا زیادہ دیکھیے لیکن الحمدللہ سورہ کو ہم نے ختم کر دیا۔ اقول هذا القول واستغفر الله۔ السلام علیکم۔